حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم، ولن یدیک رسول اللہ جاہک بی ذا الکریم تجلی باسم منتقم، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل و توفیق سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے طفیل، نماز جمعہ کی حاضری کی سعادت ہم سب کو نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ ماہ جمادہ ثانیہ کا یہ آخری جمعہ شریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پاکیزہ مہینے کے طفیل ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلا جمعہ شریف میں حاضر نہیں ہو سکا، اس سے پہلے ایک جمعہ پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور اس وجہ سے کہ اس مہینے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک ہے۔ 22 تاریخ جمادہ ثانیہ کی یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ میں اس مناسبت سے چند باتیں مزید بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے یہ چیز ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہم کسی کی بھی عزت کرتے ہیں تو اس کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، اس کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور نسبت ہوتی ہے، اس نسبت کی وجہ سے ہم ان کا احترام کیا کرتے ہیں۔ کسی کی بھی ہمارے دلوں میں احترام ہے وہ ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت اور تعلق ہے، اس نسبت اور تعلق کی وجہ سے ان کا احترام ہے۔ اور پھر اس نسبت اور تعلق میں یہ بھی یاد رکھنا کہ سب سے پہلی کنڈی جو ہے وہ ہے ایمان کی، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا، جڑ گیا حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ۔ اب یہ جوڑ اور نسبت جتنی آگے بڑھے گی، اتنا جڑنے والے کا مقام اور مرتبہ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ پہلی کنڈی کیا ہے؟ ایمان لانا، یعنی آپ کی ذات کو اللہ کا رسول مان لینا۔ اس نسبت اور تعلق سے اور اس کنڈی سے جو جدا ہو گیا، وہ چاہے خاندان کے ساتھ جتنا زیادہ ریلیٹو کیوں نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں۔ ابو لہب چاچا ہے حضور علیہ السلام کا، خاندان کا فرد ہے، لیکن ابو لہب کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، لا قرابت بینی و بین ابی لہب، میری اور ابو لہب کی کوئی رشتہ داری نہیں۔ لیکن ایران کے علاقے سے چل کے آنے والے ایک صحابی جن کا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایران کو پہلے فارس کہا جاتا تھا، تو ان کو سلمان فارسی اس نسبت سے کہا جاتا ہے۔ یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، جو پہلی کنڈی تھی کون سی؟ ایمان والی۔ سرکار کو اللہ کا رسول مانا، ایمان لے آئے، مقام کیا پایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، سلمان منا اہل البیت، فرمایا کرتے تھے لوگوں فارسی سلیمان کو عام نہ سمجھنا، یہ میں محمد کے گھر والے بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔
ابو لہب کو رشتہ دار ہونے کے باوجود اپنا نہیں کہا، کیوں کہ ایمان نہیں لے آیا۔ سلمان فارسی باہر سے آیا، ایمان لے آیا تو اس نے نسبت بھی پائی اور اتنا بڑا مقام بھی پا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اتنی عظیم شے ہے کہ بلال حبشی کو بھی حاصل ہوئی، تو آج بھی غوث قطب ابدال دنیا کے کروڑوں عبادت گزار کروڑوں سال کی عبادتیں کر کر کے بھی حضرت بلال کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو جن کی جتنی کلوز نسبت ہے ایمان لانے کے بعد، ان کا اتنا بڑا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں بھی۔ ہم ابو بکر صدیق کو بھی مانتے ہیں تو ان کی ذات کی وجہ سے نہیں، ان کا جو رشتہ اور تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس تعلق کی بنیاد پر ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتے ہیں، ان کی شان مانتے ہیں اور ان کے تذکرے کرتے ہیں۔ دیکھو ابو بکر صدیق کے اور بھی تو بھائی ہوں گے نا، ابو قحافہ کے اور بیٹے بھی تو ہوں گے نا حضرت ابو بکر صدیق کے علاوہ۔ کبھی کسی اور کا نام بھی نہیں سنا، نہ ہم نے کبھی پڑھا ہے، نہ کبھی کسی کا تذکرہ ممبروں پہ ہوا۔ کیوں؟ ابو بکر صدیق کو شرف ملا تو حضور کی نسبت کی وجہ سے ملا۔ حضرت عمر کے بھی اور بھائی ہوں گے، خطاب کے اور بھی کئی بیٹے ہوں گے، لیکن اور کسی کا ذکر نہیں، حضرت عمر کا ہی کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ تعلق حضور علیہ السلام کی نسبت والا نصیب ہو گیا ہے۔ الغرض ہم نے جہاں پہ بھی احترام کیا، نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا۔ اگر اہل بیت کو مانتے ہیں تو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مانتے ہیں، اگر اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں تو وہ بھی نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مانتے ہیں۔ تو دراصل ان دونوں کی عزت یہ اصل میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، ان کا احترام کرنا یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا ہے، کیونکہ سرکار نے ہمیں خود بتایا ما فضلکم ابو بکر بصوم ولا صلاۃ ولکن بشیء وقر فی قلبہ۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگو تم میں سے اگر ابو بکر اول پوزیشن پر ہیں، ابو بکر تم سے فضیلت پا رہے ہیں، ابو بکر تم سے آگے بڑھ رہے ہیں، فرمایا روزے کی وجہ سے نہیں، نماز کی وجہ سے نہیں، ولیکن بشیء وقر فی قلبہ۔ سرکار فرماتے ہیں ایک شے ہے جو اللہ نے ابو بکر صدیق کے دل میں رکھ دی ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے ابو بکر صدیق کو فضیلت اور شان عطا فرمائی ہے۔ وہ شے کیا ہے؟ وہ شے یہ ہے کہ ابو بکر صدیق سمجھتے ہیں کہ میں رہوں یا نہ رہوں، میرا خاندان رہے یا نہ رہے، میرے گھر کا مال رہے یا نہ رہے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس راضی رہے۔ اس تعلق کی بیس پر اللہ کریم نے بھی ابو بکر صدیق کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ میں ضمناً اشارہ کرتا ہوں کیونکہ وہ روایت مشہور ہے، میں پھر آگے چلوں گا کہ جس وقت جنگ تبوک کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لے کے آ رہے تھے حضور کے دربار میں، روایات میں آتا ہے کہ گھر کی دیواروں پر یوں ہاتھ پھیر پھیر کے چیک کیا کہ کہیں کوئی کیل بھی باقی نہ رہ جائے، ابو بکر کے گھر میں کوئی کیل بھی باقی نہ رہ جائے کہ رسول اللہ نے مانگا ہے اور میں پیش نہ کروں۔ حتیٰ کہ تن کے کپڑے بھی اتار کر وہ بھی چندے میں حضور کے دربار میں پیش کر دیے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے یہ۔ اور پھر اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے ٹاٹ کا لباس استعمال کیا، ٹاٹ پہنا اور بٹنوں کی جگہ پہ کانٹے استعمال کر لیے، جہاں بٹن لگنے تھے اس جگہ پہ کانٹے استعمال کیے، سب کچھ لا کے حضور کے دربار میں رکھا۔ بدن پر لباس ٹاٹ کا ہے، بٹن کی جگہ پہ کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا رکھ کے آئے؟ اب چندہ آپ بھی مسجد کے لیے جمع کرتے ہوں گے اور بھی کئی مقامات پر چندہ جمع ہوتا ہوگا۔ اب کوئی بندہ آ کے چندہ یہاں انتظامیہ کو جمع کرائے تو کوئی پوچھتا ہے بھائی ہاں مجھے اتنا دے رہے ہو تو تیری جیب میں کتنے بچے؟ کبھی کسی نے پوچھا؟ نہیں نہ پوچھا جاتا۔ ہاں بھائی چندہ اتنا دیا ہے تو تیرے پاس کتنے بچے؟ کبھی کوئی نہیں پوچھتا۔ سرکار نے چندہ مانگا، حضرت عمر بھی لے آئے، حضرت ابوبکر دیگر صحابہ بھی لے آئے۔ سرکار حضرت عمر سے بھی پوچھ رہے ہیں ہاں بھائی لے آئے کتنا ہو، گھر میں چھوڑ کے کتنا آئے ہو؟ حضرت ابوبکر سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ کتنا لائے ہو، کتنا گھر میں چھوڑ آئے ہو؟ کیوں سوال ہوا؟ حالانکہ سوال بنتا نہیں تھا، سرکار نے اسی وجہ سے پوچھا کیونکہ سرکار جانتے تھے
کہ آج جاتے ہوئے حضرت عمر کے دل میں تھا کہ میرے گھر میں بہتا مال پڑا ہے، ہر موقع پر ابو بکر صدیق مجھ سے بڑھ جاتا ہے، آج میں ڈھیر سارا پیش کروں گا، اول نمبر پہ میں آؤں گا۔ حضرت عمر آدھا مال لے کے آئے تھے، سرکار نے پوچھ لیا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے ہیں آدھا آپ کی خدمت میں، آدھا گھر والوں کے لیے ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات، کوئی لاکھوں کا مالک ہو اپنے گھر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا اللہ کی راہ میں دینا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن سرکار دکھانا چاہتے تھے عمر ابو بکر سے بڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سرکار نے پوچھا ابو بکر تم کیا لے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب قیت لہم اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ گھر میں جو کچھ مال تھا وہ تو یہاں پیش کر دیا ہے، گھر میں ہے تو اللہ کی ذات کو چھوڑ کے آیا ہوں یا اللہ کے رسول کی ذات کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، گھر میں اللہ ہے یا اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسئلہ سمجھتے جاؤ اسی بات سے، رسول اللہ کہاں بیٹھے ہیں؟ ابو بکر صدیق کے سامنے، تبھی تو بات ہو رہی تھی نا آپس میں۔ کہاں پہ ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے۔ اور ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں کہ میں گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں اللہ کو بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر ابو بکر صدیق کے گھر میں ہے رسول اللہ تو یہاں پہ کون بیٹھا ہے؟ اور جو یہاں پہ بیٹھے اگر رسول اللہ تو ابو بکر صدیق کے گھر میں کون ہے؟ عقیدہ صحابی کا کیا ثابت ہوا؟ وہ عقیدہ جو آج اہل سنت و جماعت کے پاس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام پر حاضر و ناظر ہے۔ ابو بکر صدیق کا عقیدہ تھا یہاں پہ بھی موجود ہیں، میرے گھر میں بھی موجود ہیں، کس اعتبار سے؟ وجود اطہر یہاں پہ ہے، لیکن سرکار کی نگاہ رحمت اور شفقت ابو بکر صدیق کے گھر میں بھی موجود ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کسی موقع پر چندہ دینا ہو تو گھر والے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، بیویاں رکاوٹ بن جاتی ہیں، بچے رکاوٹ بن جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ روکنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ کمال گھرانہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ گھر کا سارا مال اٹھا کے لے آئے، نہ بچے رکاوٹ بنے نہ بیوی رکاوٹ بنی۔ پتہ چلا جو مزاج رب نے ابو بکر صدیق کو دیا تھا وہی مزاج رب نے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر والوں کو بھی عطا فرمایا تھا۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ رسول اللہ پہ قربان کر دیا جائے اسی میں ہمارا فخر ہے، اسی میں ہمارے لیے اعزاز ہے، اور یہی چیز ہمارے لیے باعث نعمت و باعث افتخار ہوگی۔ اس واسطے انہوں نے سب کچھ حضور کے دربار میں پیش کیا۔ مزے کی بات اگلی ہے، اس دوران جبریل امین حضور کے دربار میں حاضر ہوئے۔ جب حضرت ابوبکر سارا مال پیش کرتے ہیں، ٹاٹ کا لباس ہے، کانٹوں والے بٹن ہیں، اس دوران جبریل آیا حضور کی بارگاہ میں۔ جبریل ہے اللہ کی نوری مخلوق، فرشتوں کا ہے رسول، فرشتہ رسول ملائکہ میں سے ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ آج حضور کے دربار میں آئے تو حالت کیا ہے کہ جبریل نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے اور بٹنوں کی جگہ پہ کانٹے لگائے ہوئے ہیں جبریل امین علیہ السلام نے بھی۔ سرکار نے فرمایا جبریل آج خیر ہے، یہ لباس کیسا پہن کے آئے ہو؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف میں نہیں، آج اللہ نے سارے عرشوں پہ فرشتوں کو پابند کیا ہے کہ سارے ٹاٹ کا لباس پہنو اور کانٹوں کے بٹن لگاؤ۔ کیوں؟ کہ رب خوش ہوا ابو بکر صدیق کے اس عمل کی وجہ سے۔ رب نے کہا جو عمل ابو بکر صدیق نے کیا ہے اے سارے فرشتوں تم وہی عمل کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ آج ابو بکر صدیق سے کتنا راضی ہے۔ اور اگلی بات اور بھی پیاری، جبریل امین علیہ السلام آ کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ سے سننا ہے، رب پوچھتا ہے اپنے ابو بکر سے پوچھو کہ زندگی کی اس حالت میں کیا ابو بکر رب سے راضی ہے؟ ابو بکر رب سے راضی ہے، بہت بڑا مقام ہے بھائیو۔ میں آپ سجدے کرتے ہیں تو مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ ہر کسی کے عمل کا مقصود ہے رضائے خدا۔ ابو بکر تیری عظمت پہ قربان، اللہ جبریل کے ذریعے پوچھوا رہا ہے، ابو بکر سے پوچھو کیا ابو بکر اللہ سے راضی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق پروانہ وار خوش ہو گئے، اتنی بڑی اعزاز ملے تو ایک دیوانہ والی صورت طاری ہو گئی، اور حضرت ابو بکر صدیق بار بار گنگنانے لگ گئے، آنان ربی رادن، آنان ربی رادن، آنان ربی رادن، میں اپنے رب سے خوش ہوں، میں اپنے رب سے خوش ہوں، میں اپنے رب سے خوش ہوں۔ اللہ نے اس موقع پر کیوں پوچھا؟ وجہ یہ تھی کہ گھر میں جو کچھ تھا سارا کچھ لٹا کے بیٹھے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر۔ اللہ پوچھتا ہے ذرا بتا تو صحیح ابو بکر، گھر خالی ہو چکا ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں پڑا، ایک کانٹا، ایک
بھی نہیں پڑا گھر میں، اے ابو بکر اس مشکل گھڑی میں بھی تو اللہ سے راضی ہے کہ نہیں؟ تو سبق دیا ہمیں کہ ایسے موقع پر بھی سب کچھ اللہ کے لیے لٹا کر بھی شکوہ نہیں کرنا، اللہ سے رضا کی تعلق رکھنا ہے، اللہ سے خوش رہنا ہے۔ یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے کوئی محتاجی مال کی نہیں تھی، لیکن سرکار دکھانا چاہتے تھے کہ اس موقع پر دیکھو کہ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے۔ عمر تم آدھا چھوڑ کے آئے ہو اور ابوبکر سارا گھر اٹھا کر حضور کے دربار میں پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے قربانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس واسطے صفِ صحابہ میں جو مقام اللہ نے سب سے اوپر والا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی عطا فرمایا تھا۔ سنیے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مصلح امامت اپنی حیات طیبہ میں جس ہستی کے سپرد کیا، وہ ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہاں پر ارشاد جو امامت ہے وہ تو ہے ہی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زمانہ اقدس میں حضرت ابوبکر صدیق کی کرانا، لیکن ایک خاص روایت ہے جو کہ ابو داؤد شریف کی ہے۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کے آخری دن تھے۔ اس موقع پر حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمع زا میم عین آگے گول ہا، زمع، یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تھے۔ حضرت بلال نے اذان دی، جماعت کا وقت ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جا کے حضرت بلال کا طریقہ کار تھا، جا کے عرض کرتے الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ، کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تشریف لے آئیے، جماعت کرائیے۔ آج حضرت بلال حضور کے دروازے پہ گئے، عرض کرتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے سے کیا کہا، مرو من یصلی للناس۔ آج نام نہیں لیا کہ کس کو کہو، فرمایا بلال جاؤ کسی کو کہو تمہیں نماز پڑھا دے، کسی اور کو کہو جو تمہیں جماعت کرا دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واپس آئے تو آج حضرت ابوبکر صدیق موجود کوئی نہیں تھے صف میں، نا مسجد میں موقع پر حضرت ابوبکر صدیق موجود کوئی نہیں تھے۔ تو مسجد سے ایک بندے نے، حضرت عبداللہ بن زمع فرماتے ہیں، حضرت عمر کو کہہ دیا کہ اے عمر آپ جماعت کراؤ۔ کس کو کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ یہ بھی بندہ کوئی عام نہیں، حضرت عمر بھی کوئی عام تو نہیں ہے نا، حضرت عمر بھی تو دوسرے خلیفہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی بچی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا الحق ینطق علی لسان عمر، میرا عمر جب بھی بولتا ہے سچ ہی بولتا ہے۔ اور یہی عمر ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ آج مسجد میں امامت ہونے لگی تو کہا گیا حضرت عمر کو چلو آپ جماعت کرائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ اب حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ حضرت عمر کی آواز بڑی اونچی تھی، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں سپیکر کے بغیر بھی ان کی آواز بہت بلند ہوتی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز مبارک بہت بلند تھی۔ مسجد شریف میں جس وقت امامت کراتے ہوئے حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، تو آواز پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور سرکار کو پتہ چل گیا کہ آج جماعت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کرا رہے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گھر سے آواز دی، این ابو بکر، لوگو ابو بکر کہاں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور ساتھ حضور کا جملہ سننا، سرکار نے فرمایا یا اللہ ذالک والمسلمون، فرمایا لوگو رب راضی نہیں ہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے عمر بھی نماز پڑھائے۔
فرمایا رب نہیں مان رہا کہ ابو بکر کے ہوتے عمر نماز پڑھائے۔ سرکار نے اسی وقت بولنا شروع کیا، اور ابو داؤد شریف کی حدیث میں اگلے الفاظ ہیں کہ حضور نے پردہ اٹھا کے فرمایا لا لا لا، 3 دفعہ حضور نے فرمایا لوگوں نہیں، عمر کی نماز ابو بکر صدیق کی موجودگی میں اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہا، حضرت عمر نماز پڑھا چکے تھے، بندہ گیا پھر ڈھونڈنے کے لیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لایا۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جو نماز حضرت عمر نے پڑھا دی تھی، سرکار نے آرڈر دیا دوبارہ وہی نماز ابو بکر صدیق پڑھائے گا۔ تھوڑا مقام ہے، یہ نہیں کہ وہ حضرت عمر کی شان کی کوئی تنقیص نہیں ہو رہی، سرکار دکھانا چاہتے تھے کہ میرے ابو بکر کے ہوتے ہوئے عمر تو بھی نماز نہیں پڑھا سکتا جب تک ابو بکر صدیق موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا دوبارہ نماز وہی پڑھاؤ، وہی نماز جو حضرت عمر نے پڑھائی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پڑھائی۔ وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم بتانا چاہتے تھے کہ صفِ صحابہ میں جتنی نوازشات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے مقدر میں بنی ہے، اس سلسلے میں ان کا مقام سب سے بلند ہے، سب سے آگے ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جتنی قربانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے صفِ صحابہ میں کھڑے ہو کر، یہ روایت ہے امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے ایک دفعہ دوران خطبہ یہ ارشاد فرمایا، سننا، اخبرنی، لوگوں مجھے بتاؤ، من اشجع الناس، کہ لوگوں میں سے سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ من اشجع الناس، لوگوں میں سے سب سے بہادر ترین بندہ کون سا ہے؟ فقالوا انت، لوگوں نے کہا آپ ہیں۔ حضرت علی کو کہا کہ آپ ہی ہیں سب سے بہادر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فیصلہ، اب ہم نہیں ترازو رکھ سکتے، ہماری مجال ہی کیا ہے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے، یہ ہے زبان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ فرمایا میرے تو سامنے جو آتا ہے نا میں تو اسے نہیں چھوڑتا، جو میرے مقابلے میں آ جائے نا میں پھر اسے نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے یہ کہا۔ صحابہ نے پھر عرض کیا کہ لا نعلم، پھر ہمیں نہیں پتہ، پھر حضرت علی آپ ہی بتاؤ کہ لوگوں میں سے سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ اب زبان ہے حضرت علی کی۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اشجع الناس کون ہے؟ قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی نے کہا کہ لوگوں میں سے سب سے بہادر ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس نے کہا؟ حضرت علی نے۔ بڑے لوگوں کی شان بڑے لوگ ہی سمجھا کرتے ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھو۔ شان صحابہ سننی ہو تو اہل بیت اطہار سے پوچھو، اور شان اہل بیت سمجھنی ہو تو زبان صحابہ سے پوچھو۔ ہر بندے لوگوں کیا پتہ لوگوں کو کہ اتنے بڑے بڑی ہستیوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، صاف دماغ ہی سمجھتا ہے ابو بکر کی شان کیا ہے، اور اچھی سوچ ہی جانتی ہے کہ مولا علی کا مقام کیا ہے۔ یہاں اس روایت کو میں روک کر ایک اور روایت ایڈ کر رہا ہوں، آپ نے توجہ سے سننی ہے۔ مولا علی نے کیا کہا؟ سب سے بہادر کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہیں پہ رکنا، میں ایک اور روایت ایڈ کر رہا ہوں۔ دربار لگا ہوا تھا آقا کریم علیہ السلام کا، سرکار میر مجلس تھے، یعنی صدر محفل حضور تھے، اور سرکار کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ جب سرکار تشریف فرما ہوتے جس مقام پر، حضرت ابوبکر صدیق کو سرکار اپنی دائیں طرف بٹھایا کرتے تھے، دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتے تھے۔ آج بھی محفل لگی ہوئی ہے، حضور کی دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، سامنے بھی یوں مجمع ہے ڈھیر سارا۔ اچانک مجلس میں تشریف لائے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب پنڈال بھرا ہوا تھا، جگہ پر تھی، سرکار بیٹھے ہیں، آپ کی دائیں جانب ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں، اوپر سے آ گئے مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جگہ پر ہے، مطلب پنڈال بھر چکا تھا، جگہ پر تھی۔
جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آئے تو سب سے پہلے جس بندے نے اپنی سیٹ چھوڑ دی نا، وہ سیٹ چھوڑنے والی ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ ابو بکر صدیق اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور مولا علی کو کہا آئیے یہاں پہ بیٹھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ عمل کیا تو رسول اللہ کا چہرہ یوں کھل اٹھا جیسے پھول کھلا ہوتا ہے۔ سرکار بڑے خوش ہو گئے، سرکار بڑے راضی ہو گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اور سرکار نے بڑے کمال کے الفاظ ارشاد فرمائے اس موقع پر۔ سرکار نے فرمایا انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل۔ سرکار نے فرمایا لوگوں، شان والوں کی شان شان والے ہی پہچانا کرتے ہیں۔ کیا کہا؟ شان والوں کی شان شان والے ہی پہچانا کرتے ہیں۔ کہ یہ ہے بیان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل پر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ حضور کی زبان کو ایک کمال حاصل تھا۔ میں ایک موضوع پہ تقریر کرنے بیٹھوں تو میں اسی موضوع پہ ہی بول سکتا ہوں نا، بیک وقت ایک جملے میں دو شانیں تو نہیں نا بیان کر سکتا۔ یہ ہے زبان مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی، جملہ ایک ہے لیکن اس جملے میں شان ابو بکر صدیق بھی ہے، شان مولا علی بھی ہے۔ کیا کہا؟ شان والوں کی شان شان والے ہی پہچانا کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میرا علی بھی شان والا، میرا ابو بکر بھی شان والا۔ علی کی شان کو ابو بکر نے سمجھا تو ابو بکر بھی شان والا تھا، تبھی شان والے نے شان والے کی شان کو سمجھا ہے۔ سمجھ آئی؟ لڑائیاں ان کی آپس میں کوئی نہیں، آپس میں ان کی محبتیں ہیں، پیار ہے۔ شان والے کی شان شان والے ہی۔ ابو بکر صدیق اپنی جگہ چھوڑ کر مولا علی کو دے رہے ہیں۔ اب واپس آئیے اس روایت کی طرف جو امام سیوطی نے لکھی کہ مولا علی پوچھ رہے تھے بہادر کون ہے، تو لوگوں نے کہا تھا نا آپ، تو مولا علی نے کیا کہا؟ نہیں، بہادر لوگوں میں سے کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ شان والوں کی شان شان والے ہی پہچانا کرتے ہیں۔ تو مولا علی نے یہ کہا۔ اب اس مقام پر دو دلیلیں دیں حضرت علی نے۔ کتنی؟ مولا علی دلیل نہ بھی دیتے تو ہم علی کے ملنگ ہیں تو مان جاتے کہ نہ مان جاتے؟ وہ بولیے، دلیل نہ بھی دیتے مولا علی تو ہمیں ماننا پڑتا کہ نہ پڑھنا پڑتا؟ مولا علی سے جو رشتہ ہے ہمارا تو اس رشتے کی بیس پر ہم بغیر دلیل کے بھی مان لیتے ہیں، لیکن مولا علی نے دو دلیلوں سے ثابت کیا کہ اشجع الناس، سب سے بہادر ابو بکر صدیق ہیں۔ دو دلیلیں۔ پہلی دلیل سننا، مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ بدر کا موقع تھا، پہلی جنگ جو اسلام کی کفر کے ساتھ ہوئی۔ 313 یا اس سے کچھ کم مسلمان تھے اور 1000 کے لگ بھگ کافر تھے۔ اس جنگ کا موقع تھا، مسلمان میدان جنگ میں اتر گئے تھے۔ اس موقع پر صحابہ نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ تیار کیا، جس کو کتابوں میں عریش عین را عریش کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، عریش، کہ اس خیمے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سٹے فرمائیں گے، آرام فرمائیں گے، رات کے وقت مطلب ٹھہریں گے، اور سامنے دشمن کی فوج تھی۔ اب سرکار کے لیے خیمہ بن چکا تھا جہاں پہ سرکار نے آرام کرنا تھا۔ مسئلہ رہ گیا تھا ایک کہ رات کے وقت کون ہوگا جو حضور کی چوکیداری کا کام کرے گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دلیل میں پیش کر رہے ہیں کہ اس موقع پر سارے صحابہ اس انتظار میں تھے کہ کون ہے جو رات کا چوکیدارے والا کام کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عریش پر، خیمہ شریف پر حضور کا چوکیدار کون بنے گا۔ ابھی کوئی بھی باہر نہیں نکلا تھا، ابھی کوئی بھی باہر نہیں نکلا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق یوں تلوار لہراتے ہوئے آئے، فرمایا رات کی چوکیداری والی ڈیوٹی ابو بکر صدیق سر انجام دے گا۔ اب یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھنا، دوسرے نہ ڈرتے تھے، دوسرے ڈرتے نہیں تھے، نہ ہی یہ تھا کہ دوسروں میں سے کسی سے یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ ذمہ داری بہت بڑی تھی، بات اپنی جان کی نہیں تھی، بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکیورٹی اور حفاظت کی، کہ ہر کسی کے ذہن میں تھا کہ میں اپنی جان بھی دے دوں تو کہیں یہ نہ ہو کہ دشمن رسول اللہ تک نہ پہنچ جائے۔ لیکن اس موقع پر
پورے اعتماد اور وثوق کے ساتھ جس ہستی نے اتنی بڑی ذمہ داری کو قبول کرنے کی حامی بھری ہے، مولا علی فرماتے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ اب دلیل دے کے بتا رہے ہیں کہ پھر سب سے بہادر کون ہوئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں دوسری دلیل یہ ہے، یہ زندگی تھی مکہ شریف کی، ہجرت سے پہلے مکہ شریف میں، اور سرکار نے کعبۃ اللہ شریف کی دیواروں میں بیٹھے ہوئے کافروں کو کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سرکار کی زبان سے یہ لفظ سن کر کافر حضور پہ ٹوٹ پڑے تھے معاذ اللہ، کوئی دھکا دے رہا تھا، کوئی مکہ لگا رہا تھا، کوئی تکلیف دے رہا تھا، کافر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ٹوٹ پڑے تھے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما دنا منا احد الا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں اس دوران کوئی بھی آگے نہ بڑھا حضور علیہ السلام کی طرف، جس ہستی نے آگے بڑھ کر حضور علیہ السلام کا دفاع کیا وہ ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے لوگوں کو پکڑ کے یوں سائڈ پہ کیا، ہوئے پیچھے ہٹ، اور کیا کہتے تھے؟ او خدا کے بندو، اس بندے سے لڑتے ہو جو بندہ تمہاری کامیابی کا سوچتا ہے، تم اس بندے سے لڑائی کر رہے ہو جو بندہ تمہارے لیے جنت کا ضامن بن کے آیا ہے، چھوڑو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مقابلے میں کسی کو دھکا دیا، کسی کو تھپڑ لگایا، کسی کو مکہ لگایا، سائڈ پہ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں یہ ہے ابو بکر۔ ان دو موقعوں پر جہاں پہ کوئی اور نہیں تھا، آگے بڑھ کر حضور کی سکورٹی کا کام کیا ہے تو ابوبکر صدیق نے کیا ہے۔ یہ دو دلیلیں دے کر حضرت علی فرماتے ہیں پھر سب سے بہادر کون ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سب سے بہادر ثابت ہوئے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ دلیل کے طور پر اس بات کو پیش کیا۔ میں اس بات کو پورا بیان کروں، اس موقع پر جب حضرت ابو بکر صدیق نے سامنے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے چوکیداری کی تھی، کافروں نے پھر حضور کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ سارا معاملہ خراب ہوا ہے معاذ اللہ تو تیری وجہ سے۔ اکیلے حضور ہوتے ان کے ذہن میں یہ تھا تو ہم نبڑ ہی لیتے، لیکن تو ساتھ مل گیا ہے نا، تو تاجر ہے، مالدار ہے، تو ہر قسم کی امداد کر رہا ہے، تو مین قصور تیرا ہے۔ انہوں نے پکڑ لیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتابوں میں یہاں تک موجود ہے۔ آج کل تو یہ لیلن کی چپلیں، یہ جوتیاں بڑی ہلکی ہوتی ہیں، اس وقت تھے ان کے پاس جوتے لکڑی کے بنے ہوئے، اور انہوں نے وہ جوتے اتار کر آپ کے سر مبارک میں مارے، حتیٰ کہ چہرہ اقدس پہ بھی مارے۔ البدایہ والنہایہ میں الفاظ ہیں عربی کے حتیٰ ما یعرف انفہ من وجہہ، کہتے ہیں کہ چہرہ اتنا سوج گیا کہ ناک اور رخسار کا فرق پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہ چہرہ سوج گیا، نہیں پتہ چلتا تھا ناک کہاں پہ ہے، نہیں پتہ چلتا رخسار کہاں پہ، یہ ساری جگہ برابر ہو گئی۔ یہاں سے ہی پتہ چلا نا کہ ہر کسی کو کیا پتہ ابو بکر کون ہے۔ وہ تو جوتے مار رہے تھے، لڑائیاں کر رہے تھے، مارا اتنا کہ حضرت ابوبکر صدیق بے ہوش ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ فوت ہو گئے، تب وہ چھوڑ کے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اٹھا کر گھر والے گھر میں لے کے گئے، کوئی ہاتھ مر رہا ہے، کوئی تلیاں مر رہا ہے پاؤں کی، لوگ برادری کے آس پاس کھڑے ہوئے ہیں، سارے پریشان ہیں کہ کیا بن گئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ کسی نے یوں سر میں ہاتھ مارا نا تو مار پڑنے کی وجہ سے بالوں کا گچھا اس کے ہاتھ میں آ گیا، مطلب بال بھی ٹوٹ چکے تھے، اتنی مار پڑی تھی سر مبارک۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عالم میں ہے، اچانک ہوش آیا، آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی جو پہلا جملہ ابوبکر صدیق نے کہا وہ تھا ما فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ برادری والوں بتاؤ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے۔ ایسے نہیں عظمتیں ملیں، یہ ہے اخلاص ابوبکر صدیق کا۔ ہوش آتے ہی پہلے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ برادری والے کہنے لگے او جس کی خاطر مارے پڑی ہیں پھر بھی اسی کا نام لیتے ہو۔
تو کہا نہیں، جس وقت میں بے ہوش ہوا تھا اس وقت دشمن تھے اور رب کا محبوب تھا، مجھے اپنا نہیں، مجھے رسول اللہ کا ڈر ہے کہ حضور کے ساتھ کیا بنی۔ اب رشتہ داروں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں، خیر خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا مجھے اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک میں ان آنکھوں سے حضور کو بخیر و عافیت دیکھ نہیں لوں گا، مجھے لے چلو حضور کے دربار میں دوبارہ۔ ہوش آتے ہی بیمار بندہ جو ہے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے حضور کے دربار میں لے جاؤ، جب تک میں ان آنکھوں سے نہیں نہ دیکھ لوں گا مجھے سکون نہیں آئے گا۔ بیمار کی عرضی مانی جاتی ہے، بیمار کی باتیں مانی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ دو بندوں نے سہارا دیا، سہارا دے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کے پاس لے کے گئے۔ سرکار دار ارقم میں موجود تھے۔ یہ یہاں پہ توجہ بڑی خاص کرنا، سرکار بیٹھے ہیں، چند لوگ اس وقت مسلمان ہوئے تھے، سامنے دروازے سے حضرت ابوبکر صدیق اپنی برادری کے لوگوں کے ساتھ انٹر ہوئے۔ روایت میں الفاظ ہیں فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق کو دیکھ کر اللہ کے رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ استاد کی آمد پر شاگرد استقبال کرے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ پیر و مرشد آئے اور مرید اٹھ کے کھڑا ہو، یہ تو دیکھا ہوگا۔ یہ کتنی کرم نوازی ہے کہ آیا مرید اور پیر اٹھ کے استقبال فرما رہا ہے، یہ نہیں دیکھا ہوگا۔ آیا شاگرد اور استاد اٹھ کے استقبال فرما رہا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے استقبال فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو زمین پہ لٹا دیا گیا۔ اگلے الفاظ روایت کے ہیں فَأَكَبَّ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق پر جھک گئے۔ اور اس سے اگلے الفاظ اس سے بھی پیارے ہیں فَقَبَّلَ وَجْهَهُ، جن چہروں پر ظالموں نے جوتے مارے تھے رب کے رسول نے اپنے نوری ہونٹوں سے اس چہرے کا بوسہ لے لیا۔ درد سارے مٹ نہیں گئے ہوں گے کہ جس وقت رب کے رسول نے اس چہرے کا بوسہ لے لیا۔ یہاں پہ پھر میں کہوں نا کہ شان والوں کی شان، شان والے ہی پہچانا کرتے ہیں۔ ہر کسی کو کیا پتہ کہ ابوبکر کون ہے۔ اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا قدر پھلاں دا بل بل جانے، صاف دماغاں والی، قدر پھلاں دا گرج کی جانے مردے کھاون والی۔ تو یہ ابوبکر صدیق کی عظمت ہے کہ سرکار نے محبت سے، پیار سے، شفقت سے بوسہ لیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ٹھنڈ پڑی۔ گھر میں نا ماں نے کہا تھا بیٹا جس کی خاطر مار کھائی ہے پھر اسی کا نام لیتا ہے، ماں رکاوٹ بن رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں فوراً یہی آیا کہ ماں میری راہ میں رکاوٹ بن رہی تھی، تو فوراً حضور کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے عرض کرنے ہیں حاذی امی، یا رسول اللہ یہ میری ماں بھی ساتھ آئی ہے۔ ادعو اللہ لہا و ادعوہا الی اللہ، آقا میری خواہش ہے کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اسے ایمان کی دولت سے نوازے، اور آپ اسے دین کی دعوت دو تاکہ یہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ غور کیجئے دو الفاظ ہیں، ایک ہے دعا اور ایک ہے دعوت دین۔ روایت میں دعا کے الفاظ پہلے ہیں، دین کی دعوت کے الفاظ بعد میں ہیں۔ ابوبکر صدیق اپنا عقیدہ بھی بتا رہے تھے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ فقط دعوت سے کام نہیں بنتا جب تک دعائے رسول شامل نہ ہو، جب تک رسول اللہ کا فیض شامل نہ ہو فقط دعوت سے کام نہیں بنتا۔ پہلے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے، پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی دعوت دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان کو دین کی دعوت بھی دی۔ اس پرخلوص موقع پر نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ابوبکر صدیق کی ماں کو بھی اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ مطلب خاندان شریف میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی امی جان بھی اسلام قبول کرتی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں داخل ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے انداز اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عظیم خلیفے کا کہ جس کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قدر محبت کا، اخوت کا اور پیار کا جو ہے رشتہ نبھایا۔ آگے سنیے ایک روایت میں کہ حضور کی اہل بیت اطہار میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیٹے ہیں امام محمد باقر کے۔ کس کے؟ امام محمد باقر کے۔
12 اماموں میں ایک نام آتا ہے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ، یہ مولا حسین کے پوتے ہیں۔ امام محمد باقر مولا حسین کے پوتے، حضرت امام حسین کے جو صاحبزادے تھے نا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی ان کا نام تھا، زین العابدین ان کا لقب ہے۔ امام حسین کے یہ بیٹے، اور پھر ان کے بیٹے تھے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے امام تھے اور مسائل میں مفتی بھی تھے، فتوے وغیرہ بھی دیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ آئے جنہوں نے امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ تلوار کے اوپر سونے کا پانی لگا سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ پوچھا جا رہا تھا۔ کس سے؟ امام محمد باقر سے، تلوار پر سونے کا پانی لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں حضور؟ تو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے فتویٰ دیا، مسئلے کا جواب دیا، فرمایا لا باس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں، تلوار پر سونے کا پانی لگایا جا سکتا ہے، چڑھایا جا سکتا ہے۔ مفتی فتویٰ دیتا ہے، مسئلہ بتاتا ہے، مسئلہ بتانے کے بعد دلیل بھی دیتا ہے کہ میں نے یہ مسئلہ کس دلیل کے تحت ایسا کہا۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ بتا کر جب دلیل دینے لگے نا کہ کیا کہا تھا مسئلہ، کہ تلوار پر سونے کا پانی لگانا جائز ہے، حرج نہیں۔ دلیل میں کیا کہا؟ قد حلا بہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الصدیق، کہا دلیل یہ ہے کہ تلوار پر سونے کا پانی ابو بکر صدیق نے بھی چڑھایا تھا۔ دلیل میں کس ہستی کو پیش کیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ انہوں نے بھی تلوار پر سونے کا پانی لگایا، اس واسطے جائز ہے، تلوار پر سونے کا پانی لگایا جا سکتا ہے، چڑھایا جا سکتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ظالموں کے نام مسئلے میں دلیل کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں؟ بولیے، کسی ایسے بندے کا نام جس کی اپنی شریعت پر ہونا مشکوک ہو، اسے دلیل بنایا جا سکتا ہے؟ اہل بیت اطہار، اہل سنت کی کامیابی یہ ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں دامن صحابہ کا ہے تو دوسرے میں اہل بیت اطہار کا بھی ہے۔ ہم حضور سے ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، ہم کسی کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، نہ ہی ہم کسی سے پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ یہ ہے اہل بیت اطہار کہ حضور کی اہل بیت نے مسئلہ بتا کر حوالہ پیش کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور صرف نام نہیں لیا، قد حلا بہ ابو بکر الصدیق، یہ ابو بکر کے ساتھ الصدیق بھی کہا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور یہ کتاب بھی ان کے گھر کی ہے، کشف الغمہ، اس کے اندر موجود ہے کہ الصدیق کہا۔ تو سوال کرنے والے نے آگے سے کیا کہا کہ اتقولو الصدیق، کہ تم بھی اسے صدیق کہتے ہو؟ سوال کرنے والے نے امام محمد باقر سے کہہ دیا تم بھی اسے صدیق کہتے ہو۔ اب کیا ہوا؟ فوسب وسبۃ واستقبل القبلۃ، امام محمد باقر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے، قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے کہنے لگے نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق۔ غصے میں آ گئے نا، تو اس نے کہا تم ہی صدیق کہتا ہے؟ تو آپ نے غصے میں آ کر 3 دفعہ فرمایا ہاں میں اسے صدیق کہتا ہوں، میں اسے صدیق کہتا ہوں، میں اسے صدیق کہتا ہوں۔ اور اہل بیت اطہار کے اس فرد نے آگے دعا کی، کیا فرمایا؟ من لم یقل لہ الصدیق فلا صدق اللہ تعالی لہ قولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ۔ فرمایا میری دعا ہے، جو بندہ ابو بکر کو صدیق نہیں نہ مانتا، اللہ اس کے کلمے کا نہ دنیا میں اعتبار فرمائے گا نہ ہی آخرت میں اعتبار فرمائے گا۔ کس نے کہا؟ امام محمد، میرا نہیں فتویٰ، امام محمد باقر مولا حسین کے پوتے، مولا علی کے پڑ پوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، انہوں نے کہا کہ جو بندہ ابو بکر کو صدیق نہیں نہ کہے گا، اللہ اس کے کلمے کا نہ دنیا میں اعتبار فرمائے گا نہ ہی اس کے کلمے کا آخرت میں اعتبار فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ ہم اپنی طاقت سے نہیں، اللہ والوں کے فیض سے، جنہوں نے ہمارے آباء و اجداد یا ہمارے مشائخ، ہمارے علماء، جنہوں نے ہمیں کسی طرف کا بے ادب نہیں بنایا، ہم دونوں جانب ادب اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کر ہم ذکر اہل بیت کریں تو ذکر زبان صحابہ سے، اور شان صحابہ بیان کریں تو زبان اہل بیت سے کیوں
کیونکہ ہم دونوں کے غلام ہیں، ہم دونوں کے نوکر ہیں، ہم دونوں کے تابع دار ہیں، ہم کسی کو چھوڑ سکتے نہیں ہیں۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی نسبت ہے، مسلمان اس نسبت کو چھوڑ نہیں سکتا، اس نسبت کا احترام ہی کرے گا، اس نسبت کا حیا ہی کرے گا۔ اسی نسبت کے تحت ہم گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، اسی نسبت کے تحت ہم اصحاب پاک کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں ان پاکیزہ ہستیوں کے حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا